أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك
بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلتے رہے. حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک چھوٹے بچے سے ان کی ملاقات ہوئی. فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر ڈالا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیہ، کیا اتنے پیارے اور پاک بچے کو آپ نے مار ڈالا؟ بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے. لقد جئت شیئا نکرا، اے خضر آپ نے تو بڑی بے جا حرکت کی ہے. قال، تو خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا ابھی کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ اب صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها، حضرت خضر نے جب یہ کہا تو موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں نا تو فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، اب تو آپ عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں. فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے. حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، وہ ایک گاؤں کے پاس آئے. بھوک لگی ہوئی تھی تو استطعما اہلہا، گاؤں والوں سے کہا بھئی ہمیں کھانا کھلا دو. فابوا ان یضیفوہما، مگر گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر ڈالا. فوجدا فیہا جدارا، دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے. یرید ان ینقض، جو بالکل ٹوٹنے لگی ہے. فاقامہ، تو حضرت خضر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو چڑھا دیا. قالا، تو موسیٰ نے پھر کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو مزدوری لے لیتے، آپ نے فری کام کر دیا ہے. اب یہ سوال کے بعد کیا کہا خضر نے، ھذا فراق بینی و بینک، بس موسیٰ اب تیری اور میری ہو گئی جدائی، اب تیری اور میری ہو گئی جدائی، اب میرے ساتھ تو نہیں چل سکتا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن جن کاموں پہ تو نے صبر نہیں کیا میں تمہیں ان سب کا مطلب بیان کروں گا. آج آپ تمام حضرات نے آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 78، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی تلاوت کی. موضوع چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات. اس ملاقات کے بعد جو علم تھا حضرت خضر کا، اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کون چل رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اب کیا واقعہ ہوا کہ یہ دونوں چلتے رہے تو راستے میں ایک بچہ بہت خوبصورت، بڑا پیارا اور نابالغ بچہ تھا. حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے مار لیا. اب آپ تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اگر میں یہ حرکت کر دوں جی، اور آپ نے ایک اسٹام لکھا ہوگا جی قاری صاحب آپ جو بھی کریں گے ہم آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں اگر میں کسی چھوٹے بچے کو ماروں گا تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بےہودہ حرکت ہے، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے. اور یہاں جو انداز تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سخت تھا. پہلے تو یہ تھا کہ جی آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ تو عجیب بات کی آپ نے، خیر تھوڑا وہ دھیما تھا. پھر ان سے کہا کہ جی میں اب آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے لے کے چلتے رہیں. اب جو سوال کیا نا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بڑا سوال تھا اور بڑی طاقت والا سوال تھا، اور وہ استفہامی سوال تھا. اور یہ اس طرح جس طرح میں آنکھ ایسے اٹھا کے آپ کے دیکھو، کیا تم نے ایک بچے کو مار دیا ہے؟ یہ ایک معصوم بچے کو تم نے مار دیا ہے؟ یہ قتل کون سی شریعت ہے بھائی؟ یہ قتل کون سا علم ہے؟ یا تو اس بچے نے کسی کو قتل کیا ہوتا، اس کے قصاص میں تم اس کو قتل کر رہے ہوتے. زکیہ، یہ بچہ بالکل پاک ہے اور آپ نے اس کو بیجا مار دیا. اور کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی
بیہودہ بے جا اور غلط حرکت کی ہے۔ اب دیکھیں انداز جو تھا سوال کا یہ سخت تھا، کیا تھا؟ سخت تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خضر نے کہا بھائی الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو تجھے پھر کہہ کے آیا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، میں نے کل بھی یہ بات کی کہ جس علم کی طرف حضرت خضر عمل کر رہے ہیں وہ علم لدنی ہے، علم شرعی نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ قصاص کا جو معاملہ ہے وہ ایک قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بالغ کا مسئلہ اور ہے، نابالغ کا مسئلہ اور ہے۔ یہ بچہ بھی نابالغ تھا۔ اب علم شرعی کے مطابق میرا کام ہے کہ میں بندے کو قتل سے روک دوں، بچے کو کوئی مار رہا ہے میں اس سے روک دوں، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے میں اس سے روک دوں۔ یہ امر بالمعروف ہے نا، اور نہیں عن المنکر ہے۔ اب پیغمبر تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے آتے ہیں نا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ صوفی ذہن بنا کے یہاں چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ آپ کا تو کام تھا کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے تو میں کم از کم زبان سے تو بولوں۔ اور پھر آپ جو شیلے بھی تھے اور جذبات بھی تھے اور حق بات بھی تھی، اور آپ نے کہا قتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے ایک پیارے بچے کو مار دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی عجیب قسم کی حرکت کیا ہے۔ پھر حضرت خضر نے وہی بات دہرائی، بھائی تو میرے ساتھ صبر، یہ 2 بار ہو چکا، 2 بار ہو چکا۔ اب کیا کہا پھر موسیٰ نے، ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحب، بس یہ آخری بار ہے، اب آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، اب کچھ کہوں گا تو لا تصاحبنی، آپ الگ میں الگ، میں الگ۔ کیوں؟ اب آپ نے مجھے پہلے کہا پھر صبر نہیں ہوا، پھر کہا پھر صبر نہیں ہوا، پھر چلیں 3 بار بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو پھر آپ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ الگ ہو جائیں اور مجھے الگ کر دیں۔ آپ کا پھر عذر ہے، آپ کا عذر ہے، آپ کہیں گے بھئی 1 بار 2 بار 3 بار، بس ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ پھر چلے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک گاؤں آیا تو گاؤں کے پاس سے گزرے تو بہت پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس وقت کا یہ نظام تھا کہ کھانا یہ ہوٹل اور 5 سٹار اور یہ باربیکیو اور کڑھائیاں اور یہ چھوٹے چنے اور ریڑیاں اور یہ چیزیں، وہ گاؤں جہاں سے گزرتے تھے گاؤں والے کھانا کھلاتے تھے، اور گاؤں والے فخر سے کھانا کھلاتے تھے، گاؤں والے اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، گاؤں والے اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھا کہ ہجرت میں نبی پاک علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا نام ام معبد تھا، اور وہ وہاں پہ مسافروں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور رسول پاک نے اس کی بکریوں سے دودھ نکالا اور پیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ انہوں نے یہ منصب لیا ہوا تھا کہ جب حاجی آتے تھے تو پورے مکہ میں وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ پیچھے 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں چشمہ نہیں ہوتا تو وہاں کئی بزرگوں نے ایک جگہ پہ نا ایک بڑا مٹکا مٹی کا وہ رکھا ہوتا تھا، اور چشمے سے اس میں روزانہ پانی بھروا کے رکھ دیتے تھے، لوگ پیتے تھے۔ آج کل آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، یہ سوسائٹیاں جتنی بھی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں ہر 8ویں 10ویں گھر میں ایک پانی کی مشین ہے، اور یہاں سے لوگ پیتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے بڑے ثواب کی بات رکھی ہوئی ہے کہ ایک مسافر آدمی ہے جس بیچارے کو پانی کی طلب ہے، اس کے لیے آپ نے صاف پانی رکھ دیا، بہت بڑی یہ برکت ہے، بہت بڑی یہ برکت ہے۔ تو اس لیے گاؤں میں کوئی یہ شرم کی بات نہیں تھی کہ ہم روٹی مانگیں، بلکہ گاؤں کا اصول تھا کہ جو یہاں سے گزرے پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، سب کچھ ہم دیں گے، اور یہ ان کے حقوق میں شامل تھا۔ اور لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم جس دیہات میں جائیں گے نا وہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے، پھر وہاں سے سفر کریں گے، جب شام کو کوئی دیہات آئے گا تو وہاں پہ کھانا کھائیں گے۔ اب انہوں نے کھانا مانگا، لیکن وہ گاؤں والے کوئی ایسے بدبخت تھے کہ ابو ان کا ہمارے پاس کوئی روٹی نہیں ہے بھائی۔ اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ گاؤں میں یہ ممکن نہیں تھا کہ یوں کہا جائے، اور پورا گاؤں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی روٹی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہیں، کھانا مانگا ہے کھانا نہیں ملا، ظاہر ہے وہ بھی ایک مزاج میں
تبدیلی آتی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں خضر کہ دیکھا ایک دیوار ہے، اس کے پتھر سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ گئے جناب، بجائے کھانا کھانے کے اور مانگنے کے آپ نے اس دیوار کے پتھر سیدھے کیے، چڑھاتے اس پوری دیوار کو چڑھا دیے۔ باقی وہ تفصیل آئے گی کہ اس میں ایک خزانہ تھا جو کہ جن کو ملنا تھا وہ بعد کے معاملات تھے، لیکن وہ دیوار اگر ایسے گری رہتی تو وہ خزانہ کوئی نہ کوئی لے جاتا، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ لیکن جس طرح ہمیں آج نہیں پتہ کہ بھئی وہ دیوار انہوں نے کیوں چڑھائی تھی، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یار یہ دیوار کیوں چڑھائی ہے، یہ بچہ کیوں مارا ہے اور یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئے تھے۔ وہ دیوار چڑھا دی، تو اب پھر موسیٰ نے کہہ دیا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو مزدوری لے لیتے، وہ پیسے لے لیتے، دیوار چڑھائی آپ نے۔ اب وہ پھر سوال ہو گیا، اب کیا کہا، ھذا فراق بینی و بینک، بس بھائی اب تو بھی جدا میں بھی جدا، لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ جو 3 کام کیے نا میں نے، ایک کشتی میں سوراخ کیا، دوسرا بچے کو قتل کیا، تیسرا گاؤں والوں سے کھانا مانگا، تینوں کاموں پہ تو نے اعتراض کیا ہے، میں تیرے اعتراض کا جواب دے کے تجھے سمجھاؤں گا کہ یہ تینوں کام کیوں ہوئے ہیں اور اللہ نے مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور پھر میرے باتیں سن کر تو کہے گا کہ خضر ٹھیک ہیں، خضر ٹھیک ہے، اور مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کو علم الغیب ہوتا ہے، علم الغیب نبی کو نہیں ہوتا، جب خدا دیتے ہیں تو ہوتا ہے، جب خدا دیتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اب یہ جو مہمان نوازی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مانگنا نہیں، بھئی آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانا مانگیں، لیکن نیک لوگوں سے مانگیں، حلال رزق والوں سے مانگیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جبکہ رواج بھی اس طرح کا ہو۔ آج کل تو خیر روٹی بھی مل جاتی ہے، سالن بھی مل جاتا ہے، فری دسترخوان بھی لگے ہوئے ہیں، یہ فری دسترخوان کئی جگہوں پہ لگتے ہیں، تو آج کل اور نظام ہے، لیکن اس دور میں کھانا ہوتا ہی دیہات میں تھا اور یہ ہوٹلنگ سسٹم کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کھانا مانگا۔ بہرحال وہ اپنے مزاج کے لوگ تھے، ان گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آئے نا، 1 دن کا کھانا کھلانا یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں، اور مہمان کی مہمان نوازی لازمی جو ہے، لازمی وہ ہے 1 دن، وہ ہے، اور اگر وہ ٹھہر ہی رہا نہیں جاتا تو 3 دن تک سنت ہے، 3 دن تک، 3 دن کے بعد آپ کا حق نہیں ہے آپ کھلائیں تو آپ کی مرضی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ڈیرا ڈال دینا یہ کسی کے گھر میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ 1 دن کی مہمان نوازی واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، اور اگر آپ بھوکے ہیں اور شدید بھوکے ہیں اور آپ مستور ہو گئے ہیں اور مجبور ہو گئے ہیں اور آپ کی بھوک آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو پھر یہاں تک بھی آتا ہے کہ تمہیں کوئی دیتا نہیں تو چھین کے بھی کھا لو، چھین کے بھی کھا لو، لیکن اضطراری حالت ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حق وان لاہلک علیک حق، تیرے نفس کا بھی حق ہے کہ اس کو کھلاؤ، اور تمہارے گھر والوں کے بھی حق ہے کہ ان کو کیا دو، تم وقت دو۔ تو یہ مہمان نوازی میں کوئی شرم کی بات نہیں تھی کہ یہ سوال کیوں کر دیا، نبی تھے تو مانگا کیوں ہے، اس لیے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں تھی۔ اچھا دیکھیں، حدیث میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام جب یہ واقعات صحابہ کو سنا رہے تھے، اور یہ واقعات بڑے دلچسپ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یا کوئی بھی واقعات قرآن کے بڑے خوبصورت انداز کے ہوتے ہیں۔ لوگ جو اپنے بچوں کو پہیلیاں کہانیاں سناتے ہیں نا، اگر وہ یہ اس طرح سنائیں تو ماشاءاللہ شریعت بھی بن جائے گی، دین بھی بن جائے گا، یقین بھی بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات حضور سناتے تھے، تو جب یہاں پہ آپ پہنچے تو آپ کہتے یار کاش کہ موسیٰ صبر ہی کر لیتے اور جدائی نہ ہوتی اور آگے کام بڑھتا جاتا اور بڑی چیزوں کا علم آ جاتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کاش کہ موسیٰ یہاں پہ صبر کر لیتے۔ اب اگر وہ صبر کرتے تو خضر سفر نہیں توڑتے تھے، پھر تو چلتے رہتے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جاتا، پھر آگے چلتے اور کیا ہو جاتا، پھر آگے چلتے اور کیا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا یار کاش کہ موسیٰ بھی
تھوڑا صبر سے چلتے رہتے ہمارے علم میں اور اضافہ ہوتا، ہمارے علم میں۔ اچھا یہ واقعات جو ہیں نا یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں بالکل نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، کیونکہ علم شرعی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور شریعت کے مطابق آپ کے تینوں اعتراض بالکل درست ہیں، بالکل۔ کشتی میں سوراخ کرنے سے تباہی ہو سکتی ہے، وہاں پر ایک انجینئر اعتراض کرے گا۔ بچے کو مارنا اور چھوٹے بچے کو مارنا اور ناحق مارنا یہ بالکل قابل اعتراض بات تھی، اور یہ مہمان نوازی طلب کی۔ اور اس کے بعد اچھا یہودی ایک دن حجاج بن یوسف کے پاس آئے، اس کے پاس حجاج بن یوسف، اور یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا کہ یار حضرت موسیٰ نے خضر نے روٹی مانگی اور ان بدبختوں نے روٹی نہیں دی، اب آپ کا عمران خان کہیں پہ چلا جائے اور اس کو جناب کوئی پانی بھی نہ پوچھے، تحریک انصاف والے کیا کریں گے؟ آگ بگولا ہو جائیں گے نا، ہو جائیں گے نا۔ کیوں؟ یار ہمارا وزیر اعظم کیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ اب یہودی بھی یہ کہا کر دیا، یار ہمارے پیغمبر موسیٰ ہیں اور وہ اس گاؤں میں مانگتے ہیں، ان کو تو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ایک پیغمبر ہمارے ہاں کھانا کھانے آیا ہے۔ ان بدبختوں نے فابوا، کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب آپ ذرا قرآن پہ دیکھیے گا، اس قرآن کے ابو کے لفظ کو دیکھتے جائیے گا کہ قرآن کتنی بڑی طاقت کا حامل ہے۔ ایک دن حجاج بن یوسف اپنے کمرے میں تھا تو چند یہودی اس کو ملنے آئے، اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ پوری کر دیں۔ جی بسم اللہ، آؤ تم، آؤ تم۔ انہوں نے یہاں پہ بات کی اس سے، حجاج سے کیا کہا کہ جی ہم آپ کی جو کتاب پڑھتے ہیں نا اس میں لکھا ہوا ہے جی حضرت موسیٰ نے روٹی مانگی لیکن فابوا، انہوں نے کیا کر دیا؟ ابو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہ کر دی۔ اچھا اس ابو میں اگر ہم اتو کر لیں، با کی جگہ تا کر لیں، تو فاتو کا مطلب ہے ان سب نے ان کو کھانا دیا اور ان کی دعوت کی۔ اتو کا مطلب کیا ہوگا؟ گاؤں والوں نے کھانا دے دیا، اور ابو کا مطلب کیا ہے؟ گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا اور بالکل انکار۔ اب یہودی کہتے تھے یار ہمارے پیغمبر اور گاؤں والے کھانا نہ دیں، یہ ان کی انسلٹ ہے، توہین ہے، بے عزتی ہے۔ حجاج چونکہ اس ٹائم سربراہ وقت تھا، اور یہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم آدمی تھا، اور اس نے علماء ہزاروں میں شہید کیے اور ان کی کھوپڑیوں کے اس نے مینار بنائے تھے، بہت ظالم آدمی تھا۔ بعد میں توبہ طائب ہوا، لیکن اس نے قرآن کی یہ حرکتیں لگائی ہیں، زبر زیر پیش، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے۔ اور آپ سنتے ہیں 100 بندوں کے قاتل بھی اللہ نے معاف کیا، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہوگا۔ تو حجاج اور قرآن، اور حجاج اور قرآن کی محبت، انہوں نے یہ کہا بادشاہ سلامت آپ یہ ابو مٹا کے اتو کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اب ایک نقطے کی جگہ 2 نقطے آگے، نیچے یہ نقطہ ان دونوں کو اوپر کر دیں، ہمارے موسیٰ کی عزت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ عزت۔ اس نے کہا تلوار، اور گردنیں اڑا دی۔ اس نے کہا یہ ایک نقطہ 2 نہیں ہو سکتا اور نیچے والا اوپر نہیں ہو سکتا، البتہ تمہاری گردنیں اڑ سکتی ہیں۔ یہ ہے قرآن کا تحفظ۔ کیا ہے؟ یہ پاگل ہیں جو قرآن کو مٹاتے ہیں، یہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ طلباء کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس قرآن کی وجہ سے یہ سورج نکل رہا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے آپ کو یہ چاند نکل رہا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے آج امریکہ کا ملک امریکہ کے نام سے ہے، اسرائیل کا اسرائیل کے نام سے ہے، فلسطین کا فلسطین کے نام سے ہے۔ جس دن یہ قرآن مٹے گا نا، کوشش کریں گے اس دن اللہ کائنات کو ختم فرما دیں گے اور قرآن کو لوح محفوظ میں واپس اٹھا لیں گے۔ یہ تمام چیزیں، ایک قرآن سورج کو چمکا رہا ہے اور چاند کو چمکا رہا ہے اور مخلوق کو بلا رہا ہے، اور کافر بھی اگر معرفت پہچان رکھتا ہے نا، وہ بھی حقیقت میں اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ قرآن یہاں پہ نہیں ہوگا اور قرآن والے بچے یہاں پہ نہیں ہوں گے نا، یہ کافر اور یورپ اور یہ مغرب اور یہ تمام طاقتیں کیا ہو جائیں گی؟ تباہ ہو جائیں گی۔ مطلب ان کی بھی عیاشی، آج ہمارے ان بچوں کی تلاوت کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے تو وہ عیاشی کر رہے ہیں، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو میں بتا رہا ہوں ابو کو اس نے اتو نہیں کیا، ابو کو
عطاؤ نہیں کیا۔ اتنی قرآن کی حفاظت کی گئی ہے اور اس نے قرآن پہ اعراب لگائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قرآن اس کو اگلے جہاں میں روشن کر دے گا اور اس کو بچائے گا اور اس کے گناہ معاف کروائے گا اور اللہ اس کو چمک نصیب فرمائیں گے۔ آگے حضرت خضر موسیٰ کو بٹھا کے نا اب ساری کہانی کا تفصیلی خاکہ بتائیں گے، جس کے بعد موسیٰ کہیں گے واقعتاً جو علم آپ کے پاس تھا نا وہ میرے پاس نہیں تھا، آپ نے خدا سے لیا جو علم، اس پر جو کام آپ نے کیا وہ سب حکم خدا ہی تھا، لہٰذا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن دکھانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کہ دیکھو ایک واقعہ ہوا ہے لیکن موسیٰ کو پتہ نہیں، دوسرا ہوا ہے حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں، تیسرا ہوا ہے حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں۔ اب پتہ چلے گا اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور وہ علم خضر کے پاس ہے، وہ علم موسیٰ کے پاس نہیں ہے، موسیٰ کے پاس نہیں ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔